رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات پر محمد وعلیہ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں اور خدا اور روز محشر سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے ذات رسول کو بہترین نمونہ عمل بنا کے پیش کیا صلوات پر محمد والے ان کے لیے ہم ذات رسول کو بہترین نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے اور رسول ہی وہ ذات ہے کہ جو پورے سماج معاشرے اور تمام عالم اسلام کے لیے ہر دور کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اب تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں اس موضوع کے انتخاب کی علت سیرت اور تاریخ کا فرق، ضروریات، اہمیت اور اس سیرت کے مقابلے میں جو اشتباہات، جو مشکلات اور جو لوگوں کو مشکوک کرنے کی سازش ہے، جیسے مثلا از قسم اخباریت، جیسے کل گفتگو ہوئی۔ کئی مجلسوں سے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ سیرت کی گفتگو میں ولایت کی گفتگو بہرحال آئے گی، اور یہ حتمی چیز ہے، اس لیے کہ سیرت اور ولایت اگر آپ اس کو علمی اصطلاح میں کہیں تو لازم و ملزوم۔ اگر انسان کو رسول کی سیرت لینی ہے تو بغیر ولایت کے رسول کی سیرت کو نہیں لے سکتا، اور جو انسان رسول کی ولایت کو لینا چاہے گا تو خود بخود سیرت آ جائے گی۔ ولایت کے رسول کی ولایت سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کی ولایت چھوڑ دیں، نہیں، یہ وہی ولایت ہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الی آخر پوری آیت شریفہ۔ اصل ولایت پروردگار ہے۔ خدا نے اپنی ولایت رسول کے حوالے کی، اور میدان غدیر میں رسول نے اپنی ولایت مولا کائنات کے حوالے کی، کہ جو پورے 12 ائمہ کے سلسلے میں واقع ہوئی، اور اس وقت ہمارا ولی حقیقی، ہمارا وقت کا امام ہے جو پردہ غیب میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ولایت سے کوئی انکار ہے، نہیں، وہی ولایت ہے، لیکن چونکہ ہماری بات سیرت رسول سے ہے، رسول سے متعلق ہے، لہٰذا ہم وہاں سے بات کریں گے، لیکن جب بھی ولایت کی بات آئے گی تو ناممکن سے بات ہے کہ مولا کی بات نہ آئے۔ آج کے سماج و معاشرے میں ولایت کو لے کے جو مشکل ہم سمجھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگ ولایت کو صرف لفظ ولایت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ولایت ہے، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ولایت والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی طریقے سے اپنے جوانوں کے لیے، بزرگان کی خدمت میں ہم جسارت نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً ان کو ہم سے بہتر معلوم ہے، لیکن اپنے جوانوں کے لیے ہم ولایت کا معنی کرتے ہیں کہ ولایت کہتے کس کو، ولایت کے معنی کیا ہے۔ اگرچہ ولایت کے معنی کو لے کے بہت زیادہ شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں،
چاہے وہ عملی اعتبار سے ہوں چاہے وہ قولی اعتبار سے ہوں۔ مسلمانوں کے بعض فرقے کہتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ بعض فرقے جو ہیں اس کے معنی کو عملی طور سے محبت کے معنی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ولایت یعنی محبت، اہل بیت کی ولایت یعنی اہل بیت سے محبت نہیں، ولایت صرف محبت کی حد تک نہیں، ولایت بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ محبت تو ولایت کے مقابلے میں بڑی مختصر چیز ہے، اس کا دائرہ بڑا محدود ہے محبت کا۔ ہر چاہنے والا روایات میں ہے، کسی نے کہا امام کی خدمت میں آ کے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہا نہیں جھوٹ مت بولو، تو ہم سے محبت کرنے والے تو ہو سکتے ہو، ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے ہوتے، تو محبت اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے، یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نسبت بالنسبت بات ہو رہی۔ تو بعض لوگوں نے ولایت کے معنی دوست کے لینے چاہے، بعض نے محبت کے لینے چاہے، نہیں، جو ولایت ہمارے عقیدے میں جس ولایت کا ذکر ہوتا ہے یہ ولایت کے معنی نہ محبت پہ تمام ہوتے ہیں نہ دوستی پہ تمام ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے قرآن مجید کی آیت شریفہ خداوند متعال بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ یہ ولایت کے معنی ہے کہ جو قرآن کی نظر میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اولویت، ہم سے زیادہ حق رکھنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پہ ہمارا اس وقت دل چاہ رہا ہے مجلس پڑھیں اور ہمارا ولی کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھو، ہمارا ولی کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ولی کی اطاعت ایسے ہی ہوتی ہے، ولی کی اطاعت سوچ کے نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کہ ہمارے اس کی عقل میں فرق ہے۔ ولی کی اطاعت کہہ دیا ختم۔ ہارون مکی کا واقعہ سنا کہ سنا؟ مولا نے کہا، ایک چاہنے والا آیا، کہا مولا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑے لمبے لمبے دعوے، کئی تنور گرم میں کود جاؤ۔ کہا مولا ایک چاہنے والے کو کم کروائیے گا، نہیں کودا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا ہارون مکی تھکے ماندے چلے آ رہے ہیں، جیسے ہی پہنچے کہا ہارون مکی اس تندور گرم میں کود جاؤ۔ کچھ پوچھا ہارون مکی میں؟ کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیا، امام نے کہا کود پڑے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان بغیر کسی چوں چرا کے، آج ہمارے یہاں فیشن یہ ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہم کو عقل چلانی چاہیے وہاں ہم عقل نہیں چلاتے، اور جہاں عقل نہیں چلانی چاہیے وہاں ہم چلاتے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ بہرحال ابھی ہم نہیں چاہتے ان باتوں کو چھیڑنا، چھوڑیے، ورنہ ان باتوں میں آ جائیں گے تو اپنے موضوع تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ولایت کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نفس پہ کنٹرول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کہہ دے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اقلاً یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اگر صبح کو 5 سوا 5 بجے ہمارے بہترین نیند کا موقع ہوتا ہے اور بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ اپنے نرم و گرم بستر پہ لیٹ کے سو جائیں، اور ولی کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے مصلی پہ جاؤ، کس کی بات چلے گی؟ اپنی کی ولی کی؟ یہ جو لوگ جہاد میں جاتے تھے یہ ایسے نہیں جاتے تھے۔ کس انسان کا دل نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندہ رہے؟ لیکن جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں جا کے جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو ولی مانتے ہیں۔ یہ ولایت ہے۔ ولایت یعنی ان کا ہم پہ کنٹرول، جو وہ چاہیں وہ ہم کو کرنا، نہ کوئی اس میں کراس کوشچن، نہ کوئی سوال، کچھ نہیں۔ یہ ان کا فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر، یہی فیصلہ بس۔ یہ ہو گئی قرآن کے اس میں آیت شریف۔ اب آئیے روایت میں دیکھیے وہی واقعہ جو ولایت سے مخصوص ہے اور ولایت سے متعلق ہے۔ جس وقت میدان غدیر میں رسول نے مولا کائنات کے لیے اعلان کیا تو اعلان ولایت سے پہلے مسلمانوں سے پہلے اقرار لے لیا۔ آپ دیکھیے ان چیزوں کو۔ ہمارے یہاں بڑی مشکل یہ ہے کہ واقع غدیر واہی کے لیے تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عمل کے لیے نہیں۔ ابھی ولایت کے معنی ہم نے آپ کو بتایا ہے نا۔ خب ولایت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اگر علی کو اپنا ولی مانا تو کیا یہ کہہ دینے سے کافی ہے؟ نہیں، مان لیا، اب یہاں سے ذمہ داری شروع ہو گئی۔ الٹی بات ہے، جہاں ذمہ داری شروع ہوتی ہے وہاں ہم ذمہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہہ دیا ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ نہیں عزیزان محترم، اسلام یہ کہتا ہے کہ علی کو ولی مان لیا، اب ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ اب تم نئے جگہ پہ آ گئے ہو، اب یہاں تم کو اپنا
آئیے مثال دیں، بات واضح ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارا یہی تو مشہور ہے نا کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے بھی، حدیث بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں ایسے ہی، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی سے محبت کر لیا، اب گناہ ہم کرتے جائیں گے اور علی کی محبت اس کو کھاتی جائے گی۔ یہ کنفیوژن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ ہر آدمی حدیث سے کھیلنے لگے۔ حدیث کلام امام ہے، امام کا قول ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تو علم چاہیے۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو صحیح عبارت نہیں پڑھ پاتے، صحیح قرآن نہیں پڑھ پاتے، وہ آگے حدیث سمجھاتے، جو ظاہر حدیث کے الفاظ کو پڑھنے سے قاصر ہیں وہ آ کے مفہوم حدیث بیان کرتے ہیں، ان کو خوف بھی نہیں، ڈر بھی نہیں آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، نتیجہ یہی ہے کہ وہ حدیث جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں انہی کو بیس بنا کے ہم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہ کھاتی، یعنی اب اگر علی کو ہم نے ولی مان لیا تو اس کے خلاف گناہ کرنا جائز ہو گیا، علی بخشوائیں گے گناہ کرنا جائز ہو گیا۔ آئیے ایک مثال دیتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل طور پہ آپ پہ واضح کر سکیں۔ مثلا ایک ایسی بستی تھی کہ جہاں پہ اسپتال نہیں تھا، لوگ پریشان تھے بیچارے، کسی نے دیکھا، اس کو سمجھ میں آیا، گورنمنٹ نے سمجھ میں آیا، ہاسپٹل وہاں پہ بن گیا۔ ہم نے یہ مثال اس سے پہلے کہیں شاید سے پہلے میں یا کہیں پہ پیش کی ہے، یاد نہیں، لیکن بہرحال اچھی چیز موقع سے ہمارے جوانوں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجمع مکمل الگ ہے۔ ہاسپٹل نہیں تھا، لوگوں کو پریشانی آتی، کسی کی سمجھ میں آیا، اس نے ہاسپٹل وہاں پہ بنوا دیا۔ اب بستی والوں نے پوچھا بھائی کیا بن رہا ہے؟ کہ یہ ہاسپٹل۔ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہاسپٹل میں؟ کہا کسی کی کچھ چوٹ لگ جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، بیمار ہو جائے تو یہاں پہ علاج ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، ہاسپٹل میں ٹوٹنے پھوٹنے کا، چوٹ لگ جانے کا، بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ کہا چلو پھر چھت سے کود پڑتے، کسی گاڑی کے سامنے کود پڑتے۔ اب تو ہاسپٹل کھل گیا ہے نا، ہاسپٹل میں یہاں ہم کو شفا ملے گی، علاج ہوگا، تو چل کے چھت سے کود پڑتے ہیں، ہاسپٹل میں چل کے علاج کروا لیں گے۔ کیا بیوقوفی کی بات ہے! ارے اگر کہیں لگ جائے تو علاج ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کود پڑو۔ اہل بیت شفاعت کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں میں کود پڑو تو شفاعت کریں گے۔ تم راستے پہ چلتے رہو، اگر گناہ ہو جائیں تو شفاعت کریں گے۔ اگر ایک ہاسپٹل کھلنے کی بنیاد پہ انسان جان بوجھ کے چھت سے نہیں کودتا ہے تو اہل بیت کی شفاعت کی بنیاد پہ جان بوجھ کے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ علی کی ولایت گناہوں کی دعوت نہ بنائے، یہ ولایت دعوت گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ علی کی ولایت گناہوں کو کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے، صحیح کھا جاتی ہے۔ کیسے کھا جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کیجئے اور کھاتی جائے گی۔ ہم نے غیبت کی، علی کی ولایت آ کے غیبت کو کھا گئی، ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے۔ ہم نے جھوٹ بولا، ہوا کے کھا گئی، ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن نہیں ہے، اصلا عقل کے خلاف ہے۔ یہ کام کوئی ہم آپ کہیں تو لوگ کہیں گے بے ایمان ہے، یہ کام اگر ہم آپ کہیں تو لوگ بے ایمان کہیں گے۔ اس کام کی توقع ہم علی سے، اہل بیت سے اور خدا سے رکھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ ولایت علی گناہوں کو کھا جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب ہم علی کو اپنا ولی مان لیں گے تو ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علی جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ علی کبھی گناہ نہیں چاہ سکتے، اس لیے علی والا کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ولایت علی گناہوں کو کیسے کھاتی ہے۔ ولایت علی گنہگار بنا کے گناہوں کو نہیں کھاتی ہے، گناہ تک پہنچنے سے پہلے گناہ کو کھا جایا کرتی ہے۔ اگر غلط معنی نہ لیا جائے تو ہم ایک مثال دے دیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے الفاظ سے بلا وجہ سوء استفادہ کرتے ہیں، مس یوز۔ اگر علی کی ولایت گناہ کروا کے گناہوں کو کھا جائے تو یہ کام تو وہی جو آج کا وکیل کرتا ہے۔ اگر علی کی ولایت نعوذ باللہ گناہ کروا کے پھر ہم کو باعزت بری کرا لے جائے تو نعوذ باللہ یہ کام وہ ہے جو آج کا وکیل کرتا ہے کہ جا کے کورٹ میں کچھ جھوٹا سچا کچھ کر کے اس گنہگار کو بے گناہ ثابت کرا دے۔ یہ تو کرتا ہے نا۔ کہاں مولا کو لے کے جا رہے ہیں، سوچئے ہم۔ اصل ممکن ہے یہ چیز نہیں ہے، اصلا نعوذ باللہ استغفر اللہ، امکان نہیں ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کو گناہ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔
یہ ہے محبت علی کا مطلب، یہ ولایت علی کا۔ اصلاً کسی نے اگر گناہ کر لیا، جس ٹائم وہ گناہ کر رہا ہے اس ٹائم وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو نہ مان رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، نہیں۔ عقیدہ یعنی توحید پروردگار ہم نے مانی، توحید ایک مکمل ٹاپک ہے، حسب وعدہ کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے گی جو خود ایک ٹاپک کو ہم آپ کو بتا دیں گے، تاکہ جب آپ کبھی محسوس ہو کہ کچھ لینا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو ہم کو لینی۔ توحید ایک مکمل اور مفصل ٹاپک ہے کہ اگر پوری زندگی آپ توحید پہ علم حاصل کرنا چاہیں، لیکچر سننا چاہیں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، توحید کی گفتگو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اماں نے گود میں بٹھا کے بتا دیا تھا بیٹا اللہ ایک ہے اور اللہ کو ایک کہہ دینا یہی توحید ہے، نہیں، یہاں سے توحید کا راستہ کھلتا ہے۔ توحید بہت تفصیلی چیز ہے، بہت بلند چیز ہے۔ اگر ہم نے خدا کو ایک مان لیا تو اب خدا کو ایک مان لیں گے مطلب کیا؟ نماز پڑھیا، توحید دعوت نماز دے دی کہ نہیں؟ ادھر آپ نے عقیدے کا اظہار کیا، عقیدے کو قبول کیا، ادھر ذمہ داریاں شروع ہو گئیں۔ یہ ذمہ داریاں بتاتی ہیں کہ کتنا عقیدہ محکم و مستحکم۔ آئیے قرآن مجید سے ہم آپ کو مثال دیں۔ 30ویں پارے میں چھوٹے سوروں میں ایک سورہ ہے، 7 آیتوں کا سورہ ہے، سورہ نمبر ہم کو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، 90+ ایسی کچھ جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا تم جانتے ہو کہ جو لوگ روز محشر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ روز محشر پہ انسان کیا عقیدہ ہی تو رکھتا ہے نا، ہمارا عقیدہ کہ روز محشر ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو لوگ روز محشر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون؟ ہم لوگ سے پوچھا جائے کون ہے، کہے گا جو منہ سے کہہ دے کہ ہم روز محشر کو نہیں مانتے وہ ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں، خدا نے پورے سورے میں ان کے کہیں زبان کی بات ہی نہیں کی۔ ان 7 آیتوں میں پہلی آیت میں سوال ہے کہ جو لوگ روز محشر کے منکر ہیں وہ کون ہے، باقی 6 آیتوں میں ان کے صفات سے جواب۔ جو لوگ روز محشر کے منکر ہیں وہ کون ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم، ویل ہو ان نمازیوں پہ کہ جو اپنے نمازوں میں تساہلی برتتے ہیں۔ ہم عن صلاتہم وساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ساہون پچھلی آیت کا جز تھا کہ تساہلی برتتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عبادتوں کو دکھانے کے لیے انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اور آپ بتائیے ان ساری چیزوں میں کہاں زبان کا اقرار؟ یہ پوری 6 آیتیں پوری بتا رہی ہیں ان کے صفات و کوالٹیز کو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جب کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے عقیدے کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے عمل سے دیکھتا ہے۔ نگاہ قرآن کو پہچانیے، قرآن کسی کے عقیدے کو اس کی زبان سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے عمل سے دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ولایت زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، انسان کے عمل کا نام ہے۔ ابھی اس جملے کو یاد رکھیے گا، آگے ہم اس پہ اور وضاحت کریں گے۔ تو آئیے، یہ بات قرآن مجید سے ہم نے آپ کے سامنے معنی پیش کیا۔ حدیث کی منزل میں ہم تھے کہ خدا رسول نے جب اس اعلان کو پہنچانا چاہا تو پہلے لوگوں سے اقرار لیا، مسلمانوں سے، کیا ہم کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار ہے، حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہا مسلمانوں نے؟ کیوں نہیں رسول اللہ، بالکل بالکل۔ سب نے کہا یہی تو جواب نا، بلا کیوں نہیں، بلا کے معنی یہی ہے۔ جب سب نے کہہ دیا کیوں نہیں، اب رسول کہتے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ کیا مطلب؟ کہ یہی جو اختیار تمہارا ہے، کہ جو ہم کو رائٹ ملا ہے، جو تمہارے اوپر حکومت ہے۔ اب اس چیز کو آپ ایک لفظ میں کہیے گا تو کیا معنی کہیے گا ولایت کے معنی کو؟ اگر کوئی آدمی ہم سے کہ کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں، کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، کہے لیٹ جاؤ تو لیٹ جائیں، کہے ممبر پہ جاؤ چلے جائیں، کہے نیچے آ جاؤ تو آ جائیں، تو کیا کہیے گا؟ اس کی ہم پہ حکومت، یہی تو ہے نا ایک لفظ میں۔ اور ولایت کے معنی بھی حکومت کے، علماء باقاعدہ کتابوں میں ولایت کو حکومت کے معنی میں اور حکومت کو ولایت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہے بھی۔ اور ولایت کے تفسیر میں بھی یہ چیز موجود ہے، یہ چیزیں باقاعدہ کتابوں سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو بھی ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ خود تو برباد ہو جائے گا، لیکن ولایت پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔
ولایت کے معنی حکومت کے ہیں۔ اب جو رسول نے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، در واقع یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے اوپر حکومت کا رائٹ ہم پہ تھا، اس رائٹ کو آج ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ذات علی ابن ابی طالب کی طرف، کچھ اور نہیں ہے۔ اتنی ہی تو کوئی اہم چیز ہے نا، تبھی تو خدا نے کہا کہ رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ ہم پورا آپ کے سامنے وہ واقعہ نہیں پڑھیں گے، ہم آپ سے وہ ولایت سے متعلق جو اہم پوائنٹس ہیں کہ جس سے ہم آپ کو اپنے نتیجے تک پہنچائیں، ہم وہاں تک پہنچائیں گے۔ کوئی تو بات تھی جو خدا نے کہا کہ اگر اس کو نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ یہاں پہ بھی مسلمان تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر رسول نے اس کو نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ سمجھا جائے کہ کچھ نہیں کیا، اور ایک یہ ہے کہ سارا کیا ہوا برباد ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ کچھ نہیں کیا۔ فرق ہے دونوں میں۔ عام مسلمانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ جو کچھ کیا وہ ایسا سمجھا ہے کچھ نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ خدا ایسا سلوک کیسے کر دے گا رسول پہ؟ جوانوں کا مجمع ہے، ایک مثال دیں، ہم بات آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ولایت کی موقعیت کو آپ پہچان گئے نا؟ ولایت کے معنی بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ولایت مطلب کیا؟ یعنی حکومت۔ اسلام بغیر حکومت کے نہیں بچ سکتا ہے، یہ مطمئن نہیں ہے۔ رسول خدا جس وقت ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے، رسول خدا نے جتنے کم وقت میں ممکن ہوا وہاں پہ اپنی اسلامی حکومت قائم کر دی، اپنی اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اور آج ہم جس امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آنے کے بعد باطل طاقتوں سے جہاد کر کے جس کام کو سب سے پہلے کرے گا وہ یہ کہ حکومت کو قائم کرے گا۔ اسلام کو حکومت سے جدا نہیں کر سکتے، ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کسی کے ذہن میں کوئی اگر شک ہو، شبہ ہو، سوال ہو تو ہے یہاں پوچھ لیں انسان۔ آئیے ایک مثال سے ہم بات واضح کریں آپ کے لیے کہ اگر رسول نے اس اعلان کو نہیں کیا تو باقی جو کیا ہوا ہے وہ نہ سمجھا جائے گا، یا یہ کہ اگر اس کام کو نہیں کیا تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ نہ کے برابر۔ جوانوں کا مجمع ہے، کمپیوٹر سے ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ مثلا آپ کو کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنا تھا، آپ گئے اور آپ نے ساری سائٹس کھولیں، بکس کھولیں، آن لائن سب کچھ کھولیں، اس کے بعد کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کاپی پیسٹ سب کچھ کیا، پھر کچھ آپ کے جو ذہن میں اس کی تحلیل جو نتائج ہوئے وہ بھی آپ نے بڑی محنت سے ٹائپ کیا، آپ بیٹھے سب کچھ کام پورا اپنا کر، صبح سے شام ہو گئی آپ کام کر رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، بڑی محنت سے آپ نے اپنی وہ فائل تیار کی کہ جو آپ کے ریسرچ کا نتیجہ تھی۔ جب صبح سے شام تک آپ سارا کام کر چکے، اب جب آپ اٹھنے لگے تو آپ نے ایک مرتبہ اس فائل کو جب کلوز کرنا چاہا تو اس فائل نے بڑھ کے آپ سے سوال پوچھا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے کیا آپ اس کو سیو کرنا چاہیں گے؟ یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی بہت بڑے نقصان میں پہنچا سکتی ہے آپ کو۔ اگر آپ نے یس کلک کر دیا تو پورے دن کی محنت ایک یس میں محفوظ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نو کلک کر دیا تو اب جب دوبارہ آپ فائل کھولیں گے تو ویسے ہی قلب مومن کی طرح صاف نظر آئے گی جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر یس کر دیا تو پوری اس محنت آپ کی محفوظ ہو جائے گی، اور ایک نو میں پوری محنت آپ کی اڑ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری محنت کرنے کے بعد ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پہ اس محنت کے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ رسول کا کام نہ کے برابر نہیں تھا عزیزو، یہ کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ رسول کا کام بڑی محنت و مشقت کا تھا، لیکن میرے حبیب اگر آپ نے یہاں پہ اس یس کو کلک نہیں کیا، اگر آپ نے اس اسلام کو کسی ذمہ دار کے حوالے نہیں کیا، اگر آپ نے اسلام کو بغیر حکومت کے چھوڑ دیا، تو یہ آپ کی پوری محنت، یہ جو دشمنان ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، یہ ایسا صاف کر دیں گے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ولایت نہ ہو تو لوگ اسلام کو دیکھیں یہ بہت اہم جملہ ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ اگر ولایت نہ ہو تو لوگ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش ظاہراً کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو لوگ اسلام کو جو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش ظاہراً کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو مثال دیں گے اس کی، یہ کوشش ظاہراً کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے یہاں تک ایک بات آ گئی ہے تو اور آگے کہتے چلیں کہ دوسری طرف سے ولایت کی پہچان کیا ہے۔ جس وقت
رسول یہ اعلان کر چکے، اس وقت رسول کہتا ہے کہ میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، لیکن آپ سن لیجئے فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے مت ڈریے گا، آپ ہم سے ڈریے گا، آپ ان سے مت ڈریے گا، آپ ہم سے ڈریے گا۔ اب اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو ولایت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ادھر ولایت کمپلیٹ ہو، کافر مایوس ہو جائے۔ اگر اسلام ولایت سے خالی ہو تو کافر کو اسلام میں امید نظر آتی۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا آپ سے کہ اگر اس اسلام کو رسول ولایت کے حوالے نہ کیے ہوتے، اگر اسلام ولایت سے خالی ہو جائے تو دشمن سازش کرتا ہے اور سازش کامیاب نظر آتی ہے۔ اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ولایت آ جائے گی تو کافر اس ولایت کے والے اسلام سے مایوس ہو جائے گا۔ لیکن میرے حبیب آپ خیال رکھیے گا، آپ اس سے مت ڈریے گا، آپ ان کافروں سے مت ڈریے گا، آپ صرف ہم سے ڈرتے رہیے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم چاہتے تو تھے کہ مثال آگے چل کے دیں، لیکن جب بات اس مقام پہ پہنچ گئی تو ایک مثال سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بات مکمل واضح ہو جائے گی۔ عزیزوں، آج اسلام کے نام پہ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جو اسلامی حکومت کرنے کے اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت ہے، ہمارے یہاں اسلامی حکومت ہے، ہمارے یہاں اسلامی حکومت ہے۔ آپ بتائیے کہ رسول نے اعلان غدیر سے پہلے جو آیت رسول پر نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، یعنی اسلام خطرے میں ہے۔ آپ بتائیے کہ ان کا اسلام خطرے میں نہیں ہے؟ آگے کی آیت کے آنے میں دیکھیے کیا کہا کہ اس ولایت والے اسلام سے کافر مایوس ہو جائے گا۔ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خطرہ ہو۔ خوف جہاں خطرہ ہو وہاں ہوا کرتا ہے۔ عزیزو، آج سعودیہ کے اسلام کو کسی کافر سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے خوف بھی نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے، چاہے وہ پاکستان ہو، کون ہو، کتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ولایت کا اسلام ہے، نہ کافر سے کوئی خوف خطرہ ہے، اور نہ ہی نڈر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تو خوف خدا وہاں پایا نہیں جاتا ہے۔ آپ بتائیے، حرمین شریفین کے شیخ، اگرچہ یہ لقب بہت غلط ہے، لیکن بہرحال کتنا خوف خدا رکھتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہوتا تو یہ حرام کی کمائی سے وہاں شراب خوری نہ ہوتی۔ کتنا خوف خدا ہے، اس لیے کہ وہاں ولایت والا اسلام ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک چیز اور معلوم ہو گئی، خوف خدا وہاں پایا جاتا ہے جہاں ولایت پائی جاتی ہو۔ تو یہ سارے ممالک ایک طرف، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ جب ایک ملک بلند ہونا شروع ہوا تو اب سب یکبارگی جمع ہو کے اس کے خلاف آ گئے، سب اس کے مقابلے میں آ گئے، سب اس کی مخالفت میں آ گئے۔ بھائی اگر تم کو اسلام سے دشمنی تھی تو اب تک اتنے ممالک تھے، ان کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ کہا نہیں، ان کے پاس اسلام تو تھا مگر ولایت والا اسلام نہیں تھا۔ اپنے قرآن کو پڑھو، تمہارا ہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم کو بغیر ولایت والے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں، سارا خطرہ ولایت والے اسلام سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ باقی ممالک کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں امیدیں وابستہ ہیں، ان سے مایوس نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، جب تک ولایت نہیں ہے اس وقت تک کافر کو امید ہے، جس دن ولایت آ جائے گی کافر مایوس ہو جائے گا۔ کافر کو ان کے کسی کے اسلام سے کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن اس ولایت والے اسلام سے مکمل مایوسی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کسی سے اس کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس سے ہے؟ جہاں ولایت پائی جاتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دیں، فرق دیکھیے، پہچانی صرف آپ کے عبرت کے لیے۔ جس وقت ایران میں انقلاب آیا تو ایک ملک، اسلامی ملک، بلکہ نام لے لیتے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں، نہ غیبت ہے اور نہ کوئی ایسا مشکل، پاکستان کے پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر امام خمینی کے پاس گئے، اور جب گئے تو کسی نے کہا کہ امام یہ آئے ہیں اور یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، چہرہ ان کا صاف تھا، داڑھی کلین شیو کرتے تھے۔ گئے اور جا کے کہا کہ امام خمینی یہ صاحب آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ امام خمینی نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ان سے کو پہلے اپنے چہرے پہ اسلام نافذ کر لیں، ملک پہ بہت بڑی بات ہے۔
ولایت کو عملی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑے خطرات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی ولایت کے راستے میں جائے گا اس کی مخالفت ہونی ہے، طے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ولایت کی مخالفت ہونی ہے، اس لیے کہ ولایت ہر ایک سے ہضم ہونے والی چیز نہیں۔ لہذا ان دو پہلوؤں کے دیکھیں، غدیر ہمارے یہاں جو ہے، ہم صرف غدیر کا مطلب یہ کہ محفلوں میں صرف جو ہے وہ کچھ مخصوص چیزوں کا ذکر کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غدیر کا کام ختم کر دیا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یقین مانیے ہم خود غدیر کے ماننے والے، ہم خود غدیر پہ ظلم کرتے ہیں، ہم خود غدیر پہ ظلم کرتے ہیں۔ 2-3 سوال ہم آپ کے سامنے کریں گے، آپ خود متوجہ ہو جائیں گے کہ ہم کیا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ عید اکبر کہتے ہیں کہ نہیں غدیر کو؟ عید اکبر ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ سب سے بڑی عید یہی تو ہے نا۔ اب آپ خود تجزیہ کیجیے اور خود آپ جو ہے سوچئے کہ دوسری عیدوں میں ہمارے گھروں میں کیا اہتمام ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے کپڑے بھی بنتے ہیں، میٹھی چیزیں بھی بنتی ہیں، ہم جاتے ہیں ملنے، لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں ملنے، گھر کے حالات چینج ہوتے ہیں، گھر مکمل کسی مہمان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صفائی، یہ وہ تو میں، سارے ہنگامے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک کسی بچے نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آج ہے کیا، کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ یہ ہنگامہ عید میں ہوتا ہے، بقرعید میں ہوتا ہے، فلاں فلاں موقع پہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ مطمئن ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم جس کی نگاہ میں سب سے بڑی عید غدیر ہے، سب سے بڑی عید، زبان سے ہم کہتے ہیں نا، پہچانیے قول و عمل کا فرق پہچانیے، زبان سے ہم کہتے ہیں سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ اب آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو غدیر میں بچوں کے لیے نئے کپڑے بنواتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غدیر میں مٹھائیوں کا انتظام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غدیر میں ایک دوسرے کو مبارکباد کے لیے جاتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں اپنے یہاں؟ کرتا ہے کوئی؟ ہمارا عمل خود اس لائن پہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ غدیر چھپ رہی ہے۔ ایک مبارکباد، یہ خود عزیزوں تبلیغ ہے، یہ خود تبلیغ ہے غدیر کی، اگرچہ اس پہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جہاں بھی بات آئی ہم نے بارہا کہا، غدیر صرف محفل کا موضوع نہیں ہے، غدیر سیمینارز کا موضوع ہے، غدیر ریسرچ کا موضوع ہے، غدیر آرٹیکلز کا موضوع ہے، غدیر میگزینز کا موضوع ہے، غدیر نیوز پیپر کا موضوع ہے۔ غدیر میں ایسا اہتمام کریں کہ غدیر پورے میں چھا جائے، غدیر پورے میں پہنچ جائے۔ نام غدیر تبلیغ ولایت ہے، اعلان غدیر تبلیغ ولایت ہے۔ یہ انتظام کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم وارث غدیر۔ ہم نے کیا کیا؟ غدیر کو کیا بنایا؟ ہم نے غدیر کو کوڑا بنایا، ہم نے غدیر کو کوڑا بنایا۔ کم ظرف بچے ہوتے ہیں، دو چیزیں، ایک تو غدیر کو کوڑا مطلب سمجھے، شاید ہمارے جوان نہ سمجھے، کوڑا کسے کہتے ہیں؟ جس سے مار کے کسی کو بھگایا جائے۔ ہم غدیر کا ذکر ایسا کرتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو بھگاتے ہیں۔ غدیر بھگانے کی چیز نہیں ہے، غدیر بلانے کی چیز ہے۔ رسول نے اعلان غدیر سے پہلے انتظار کیا، جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو، سب کے سامنے غدیر کا اعلان ہوگا۔ غدیر ہماری میراث ہے، ہماری ہی میراث نہیں ہے۔ فرق ہے دونوں جملوں میں، غدیر ہماری میراث ہے، ہماری ہی میراث نہیں ہے۔ غدیر ہے ہی وہ چیز جو دوسروں تک پہنچائی جائے، غدیر ہے ہی وہ چیز جو دوسروں تک پہنچائی جائے، اور ہم اسی غدیر کو ذریعہ بنا کے دوسروں کو بھگا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو غدیر کی شکل یہ ہے کہ غدیر میں اب نہیں معلوم یہاں کیا، لیکن ہم نے اب تک جہاں جہاں دیکھا ہے غدیر کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اگر کسی دوسرے مسلک والا کے بیٹھ جائے تو شاید 10 منٹ نہ بیٹھنے پائے، وہ 10-20 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ پائے گا، وہ چلا جائے گا اس ٹائم۔ میسج تو نہیں پہنچا اس تک نا۔ یہاں پہ ایک بات ہم رک کے کہہ دیں، ہم تبرع کے مخالف نہیں ہیں، ہم تبرع کو اسلام کا واجب فریضہ سمجھتے ہیں۔ تبرع سب پہ واجب ہے، تبرع سب پہ واجب ہے، لیکن ایک جملہ اس کے پہلے ہم نے عزاداری کے لیے کہا تھا، آج پھر کہیں، جس طریقے سے نماز واجب ہے آپ نے علماء سے طریقہ پوچھا کیسے پڑھیں، روزہ واجب ہے آپ نے علماء سے پوچھا کیسے رکھیں، حج واجب ہے آپ نے علماء سے پوچھا کیسے کریں، تبرع واجب ہے علماء سے پوچھئے کیسے کریں۔ تبرع گالی کا نام نہیں ہے،
اصلاً یہ تبرع کے معنی سے الگ ہے. تبرع اظہار براءت کا نام ہے, اظہار بیزاری کا نام ہے تبرع. سب پہ واجب ہے, ہم پہ, آپ پہ, سب پہ واجب ہے تبرع. اظہار بیزاری کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے مطلب کو دوسرے تک پہنچا دیتی ہے, اور کبھی ایسے ہوتی ہے کہ جو بیچ میں دیوار بن کے حائل ہو جاتی ہے. اس فرق کو پہچانے, ہماری ذمہ داری ہے اس میسج کو پہنچانا. ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں, اگر روک رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اس پہ. تو ایک چیز یہ کہ جو ہم نے غدیر کو کوڑا بنایا ہے. دوسری چیز, ہم نے دیکھا ہوگا بعض بچے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا کمزف ٹائپ کے, ایک تو بچپنا ہوتا ہے, بچپنے میں یہ فطرت پائی جاتی ہے, لیکن اگر ماں باپ تربیت کریں تو نکل جاتی ہے. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا تساہلی ہو جائے, ماں باپ کو نہ معلوم ہو, تو وہ بچہ پھر اس فطرت کو لے کے رہتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ, اگر اس بچے کے پاس کوئی چیز آ جائے اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو وہ بچہ فوراً اتراتا ہے, میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے تیرے پاس ہے نا. میرے خیال سے ہماری بات مکمل پہنچ گئی ہوگی. غدیر ہم نے آج یہی بنایا, ہم خالی غدیر کو لے کے دوسروں کو میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں. یہ بچوں کی میراث نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھ کے ہم اس کو روک لیں. نہیں, غدیر اس سیلاب کا نام ہے کہ جس کو پوری دنیا میں پہنچ جانا چاہیے. آئیے ہم آپ کو سیرت رسول سے اس بات کو واضح کریں. رسول نے جس وقت اعلان غدیر کیا, واقعات آپ سب کے سامنے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, یقیناً آپ کے رگ رگ میں ہو گیا یہ واقعہ. اعلان غدیر کے بعد رسول نے کہا 3 دن تک سب لوگ یہیں بیٹھیں گے اور سب علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور علی کو مبارکباد دیں گے. آپ سب کو معلوم ہے تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کیا ضرورت تھی, جو آدمی پہلے دن پہلے ٹائم بیعت کر چکا ہے تو رسول کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی پہلا قافلہ آئے 1 گھنٹے میں بیعت کرے اور اپنے گھر چلا جائے, دوسرا قافلہ آئے بیعت کرے پھر اپنے گھر چلا جائے. اس لیے ہم اور بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ سفر کے لیے بہت مشکل زمانہ تھا. سفر میں بڑے خطرات تھے. آج نہیں کہ آپ فلائٹ پہ بیٹھے ہو وہاں اتر گئے, ٹرین میں بیٹھے ہو وہاں اتر گئے. نہیں, لوگ جانوروں پہ, اونٹ پہ اور گھوڑے پہ اور کھچر پہ سفر کیا کرتے تھے. ریگستان تھا, راستے میں پانی نہ ملے تو انسان مر جائے, ڈاکو مل جائے تو مر جائے, جانور مل جائیں تو مر جائے. سفر خطروں کا سفر تھا. لوگ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے جاتے تھے کہ مثلاً اتنے دن میں ہم مدینے سے مکے پہنچ جائیں گے, مثلاً اتنے دن ہم کو مکے میں رکنا ہے, اتنے دن بعد مکے سے مدینے واپس آئیں گے, آج یہ تاریخ ہے, اس تاریخ کو ہم واپس آ جائیں گے. یہ کیلکولیشن کر کے نکلتے تھے. اور اگر آنے والا دیر ہو جائے تو 2-4-10 دن کے بعد پھر وہ گھر والے مطمئن ہو جاتے تھے کہ راستے میں کہیں کوئی حادثہ ہو گیا. یہ حالات تھے اس وقت کے سفر کے. ان حالات سے وہ سفر گزرا کرتے تھے. ایسے حالات میں کہ جہاں اتنا خطرہ پایا جاتا ہو, جہاں اتنی فکر ہو, جہاں یہ سارے مسائل موجود ہوں, وہاں تو رسول کو پہلے کہنا چاہیے بھائی 1 گھنٹے میں تم بیعت کو جلدی سے جاؤ گھر, ورنہ تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. اگلا قافلہ آئے فوراً بیعت کے جلدی سے جائے گھر, ورنہ تمہارے گھر والے پریشان ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا, ممکن ہے کہ نہیں. نعوذ باللہ, ہم رسول کو مشورہ نہیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو وہ پوائنٹ سمجھانا چاہتے ہیں. استغفر اللہ, یہ غلط ہے, ممکن نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے. یہ عین ممکن تھا, لیکن رسول نے سب کو 3 دن تک روکے رکھا. نہیں, سب لوگ روکو, جب سب بیعت کر لیں گے تب جائیں گے, جب سب کے سب بیعت کر لیں گے تو جائیں گے. نتیجہ کیا نکلا, ہر آدمی 3 دن لیٹ اپنے گھر پہنچا. ہر آدمی اپنے گھر 3 دن لیٹ پہنچا. اب سوچئے وہاں جو گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں راستے میں ڈاکو نہ مل گیا ہو, کہیں راستے میں پیاسے نہ رہ گئے ہوں, کہیں راستے میں جانور نہ مل, کیا بات ہو گئی. اب آج جس کو آنا تھا انتظار میں ہے کہ بھائی آتا ہوگا, بھائی آتا ہوگا, باپ آتا ہوگا, بیٹا آتا ہوگا. شام تک نہیں آیا, پریشانی بڑھ گئی. کیسے رات کٹی اللہ جانے, اگلے دن صبح اور پریشانی بڑھ گئی. 3 دن میں تو سب کے حالات خراب. جو انسان گھر پہ انتظار کر رہا تھا وہ جا کے مثلاً مدینہ کے سرحد پہ انتظار کر رہا ہے, اپنے شہر کے سرحد پہ پہنچ گیا, گردن اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. یہ مسائل ہیں کہ نہیں, پریکٹیکلی مسائل ہیں, عملی مسائل ہیں. یہ آپ سوچیں, اس کو محسوس کریں, یہ حقیقت ہے. یہ ہر آدمی انتظار کر رہا. اب یہ جب 3 دن بعد ہر آدمی نظر آیا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. لیکن اب آپ یہاں پہ اس موقع پہ محسوس کیجئے کہ جب وہ لوگ پہنچے تو اس پہنچنے کے بعد اب جو گھر پہ ہیں, جو لوگ پہلے سے وطن ہیں, انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ مکے گئے کہ نہیں گئے, حج انجام دی کہ نہیں دی, حج صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اتنے لیٹ کہاں ہو گئے.
یہ 3 دن کی تاخیر کہاں؟ اس نے بھی آنے والے نے حج کے حالات بعد میں بتائے، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان پہلے سنایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے 3 دن روکا کیوں تھا۔ یہ رسول نے میڈیا کا انتظام کیا تھا، ایک ایسا چینل لانچ کر دیا کہ حاجی اپنے گھر میں بعد میں پہنچے، ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان پہلے پہنچے۔ یہ میڈیا تھا، سمجھے؟ میڈیا بھی بہت ایک ٹاپک ہے، درد دل ہے۔ بہرحال رسول نے کتنا اہتمام کیا کہ ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان پہنچے۔ اب معلوم ہے پورے مدینے میں جہاں جہاں سے حاجی آئے تھے ہر شہر میں شور ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگرچہ ہم اس موضوع بات نہیں کریں گے لیکن سب آپ کو احساس دلا دیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس ولایت کے اعلان کا اتنا انتظام و اہتمام کیا گیا ہو اور اتنی کثرت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو، 1.25 لاکھ لوگ وہاں سن کے آئے ہوں، آنے والے ہر آدمی نے اپنی بستی میں بتایا ہو، جہاں پہ نہ کتنے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو، وہ اعلان ولایت ایک خوف کی وجہ سے اتنا دب جائے کہ کوئی اپنی زبان پہ نہ لائے۔ کتنے حالات میں فرق ہے، کیوں ایسا ہوا؟ لائق غور ہے بات۔ سب جانتے ہیں کہ رسول نے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا، لیکن آگ کے مقابل سے کہنے کو کوئی تیار کیوں نہیں ہے کہ ہم نے تو غدیر میں سنا تھا، ہمارے رشتہ دار نے سنا تھا، فلاں نے بتایا تھا، سب جانتے ہیں، پورے معلوم ہے سب کو، تم کیسے بیٹھو یہاں پہ علی کو بیٹھنا چاہیے؟ کہا کسی نے؟ کیوں نہیں کہا؟ سوال ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو سوال ہے، جو واقعی سوال ہے۔ مثلا مثال طور پہ، اچھے ٹاپک کے باہر ہے لیکن بات آ گئی، بی بی فاطمہ کا دروازہ جلا، آگ لگی ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ؟ کسی کافر کے ملک میں نہیں آگ لگی، کسی یہودی اور عیسائی ملک میں آگ نہیں لگی۔ آپ سب کو معلوم ہے نا، مسلمانوں کا شہر تھا، مسلمانوں چاروں طرف مسلمان رہتے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، مسلمانوں کے بیچ میں۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ آگ کیوں لگائی، لیکن اس سے بڑا تعجب یہی کوئی بولا کیوں نہیں۔ سوچئے اس چیز کو، حالات کیسے بدلتے ہیں، ماحول کیسے بدلتا ہے۔ آگ لگی، بہت تعجب کی بات ہے کہ مسلمان نے اپنے رسول کے بیٹی کے دروازے پہ آگ لگائی، کیوں؟ لیکن اس سے بڑا تعجب ہے کہ باقی مسلمان چپ کیوں رہے۔ کافروں کی بستی نہیں تھی، یہودیوں عیسائیوں کی بستی نہیں تھی، مسلمانوں کی بستی میں ہوا اور لوگ چپ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا تھا، یہ وہ لوگ جن کے یہاں شجاعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے یہاں مردانگی نہیں پائی جاتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو عورتوں سے بدتر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے یہاں ایمان نہیں تھا، یہ نمازی تو تھے لیکن بے دین تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ جو انسان اپنے زمانے کے حق کو دیکھ کے اس پہ حمایت نہ کرے، وہ کتنا بھی دیندار بنے، دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے اسی کا شکوہ کیا، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا تنہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے نہیں روکا جاتا ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سوچیں انہوں نے غلط کیا، یہ اس لیے ہے کہ سوچئے ہم نے کیا کیا۔ کیا آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ کے محلے میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کیا کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے؟ کیا کوئی کسی کا حق نہیں مارتا ہے؟ کیا کوئی کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے؟ اگر غلط ہو رہا ہے، غلط کرنے والا غلط ہے، لیکن جو غلط کو غلط دیکھ کے چپ ہے وہ بھی غلط ہے۔ ظالم کے ظلم پہ خاموش رہ جانا یہ ظالم کی حمایت ہے۔ مثال دیں ہم آپ کو، یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی روایت سے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ جس وقت کربلا کا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، وہ کوفی کی جو کربلا نہیں گئے تھے جنگ کرنے، نہیں گئے تھے، کوفے میں ہی تھے، جب انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، غم حسین کو دیکھ کے رونے لگے۔ امام سجاد ان کو ڈانٹا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ نعوذ باللہ، مولا کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو گئے ہی نہیں، کیسے قاتل ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں بات ظاہراً اگر دیکھیے تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی کوفے سے کربلا گیا ہی نہیں وہ قاتل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سوچیں اس بات کو، امام کیا ذمہ داری دینا چاہتے ہیں ہم کو، اس چیز کو محسوس کریں۔ جو آدمی کوفے سے کربلا نہیں گیا، امام اس کو قاتل کیوں کہہ رہے ہیں؟
یہ لمحہ فکریہ ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گئے نہیں، یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے ہماری حمایت بھی نہیں کی، یہ بھی صحیح ہے. بات اس کی نہیں ہے یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ صرف وہ قاتل نہیں ہے جو یزیدی لشکر میں تھا، بلکہ وہ بھی قاتل ہے کہ جو یزید کی حرکتوں پہ خاموش تھا. دروازہ اس نے نہیں گرایا جو در سیدہ پہ تھا، دروازہ اس نے بھی گرایا جو اس دروازے کو گرتا دیکھ کے خاموش تھا. حق اس نے غصب نہیں کیا کہ جو علی کی جگہ پہ بیٹھا، اس نے بھی غصب کیا کہ جو بیٹھے ہوئے کو دیکھتا رہا، چپ چاپ بیٹھا رہا. اگر آج آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں پہ کسی کو کوئی حق مال لیا جائے، تو جو حق مار رہا ہے صرف وہ غاصب نہیں ہے، صرف وہ ظالم نہیں ہے. اگر ہم چپ رہتے ہیں تو ہم بھی غاصب و ظالم. حقیقت دین ہے، اس کو پہچانے. دین کو ایک چمکیلی پنی میں مت لپیٹیں. دور سے بہت چمکتی ہوئی نظر آئے. ابو موسیٰ اشعری کے دین ہے نا. کئی بچوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ مذاق میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹافی کے ریپر میں لپیٹ دیتے ہیں، تو بچے کیا سمجھتے ہیں؟ چاکلیٹ ہے ٹافی. یہ نماز اور روزے کے ریپر میں ہر چیز جو لپیٹ دی جائے دین ہو جاتی ہے. نماز روزے نعوذ باللہ ہم توہین نہیں کہ مخالفت نہیں ہے، واجبات میں سے ضروری ہے، لیکن دین مکمل دین ہے. یہ بات ہو چکی ہے. ہم کو کتنا دین لینا ہے، کتنی سیرت؟ مکمل دین. دین سسٹم ہے، دین نظام ہے. جن لوگوں کے امام سجاد نے کہا کہ اگر تم روزہ ہے تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ کیا نمازی نہیں تھے؟ کیا یہ روزے دار نہیں تھے؟ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ کلمہ گو نہیں تھے؟ پھر امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام کی بات ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے. امام کی بات حجت ہوا کرتی ہے، امام کی بات شریعت بن جاتی ہے، امام کی بات دین ہوتی ہے، ایمان ہوتی ہے. امام ولی ہے، امام کی بات ہم پہ حق ولایت رکھتی ہے، امام کی بات کا ہم پہ اختیار ہے. امام کی بات امام والے نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ ہم کہتے ہیں نا امام سجاد سے محبت کرتے ہیں، 12 امام ہمارے امام ہیں، ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ سوچیں اس چیز کو. گفتگو طولانی ہے لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. آج ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کو کل ہم مکمل کریں گے. یقیناً یہ ناتمام بات ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ولایت 1-2 مجلسوں کی چیز نہیں ہے، 1-2 عشروں کی چیز ہے کم سے کم. لیکن بہرحال جس حد تک یہ سیرت کے موضوع سے متعلق ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ بغیر ولایت کے سیرت نہیں لے سکتے ہیں آپ. ولایت ضروریات میں سے یہی وجہ ہے کہ جو ولایت والے ہیں وہ سیرت تک بھلے ہی پوری نہ لیں لیکن کوشش تو ہوتی ہے نا. جو ولایت والے ہیں وہ سیرت تک جاتے ہیں، اور جو ولایت والے نہیں ہیں وہ سودت پٹک کے رہ جاتے ہیں. لیکن لہذا ولایت اور سیرت بہت اہم، لازم ملزوم، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا. اور اس سیرت کو دیکھنے کے لیے ہم کو واقعاً ائمہ کی سیرت کو دقت اور غور و فکر سے دیکھنا پڑے گا. ہم یہ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے دینداری میں کہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے میں کیا خرابی ہے. یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. دیکھیے 2 طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں، یہ باتیں روایات سے. ہمارے بیچ میں 2 طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ مکھی جو عام طور سے ملتی ہے آپ کو. اس مکھی کا کام کیا ہے؟ آپ کا پورا جسم صاف ہوگا، کہیں نہیں بیٹھے گی. پورے جسم میں کہیں پہ ایک چھوٹا سا زخم ہو، گندگی ہو، سیدھے وہیں جا کے بیٹھتی ہے. پورے صاف جسم پہ کہیں نہیں بیٹھے گی، اس کی نگاہ اس چھوٹی سی گندگی کو ڈھونڈ لیتی ہے، سیدھے جا کے وہیں بیٹھے گی. بعض اوقات ہم لوگوں میں مکھی کی صفات پائی جاتے ہیں. ایک انسان کتنا مومن ہے، متدین ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے، ہمیں کچھ نہیں دکھتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی اس کی ہوتی ہے، وہ ہمیں دکھ جاتی ہے. ہم دوسروں کا عیب بہت ڈھونڈتے ہیں. نہیں، اگر دیندار بننا ہے سب سے پہلے اپنے غریبان دیکھنا ہوگا، ہم میں کیا کمی. اگر دیندار بننا ہوگا سب سے پہلے اپنے کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، آیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دوسری مکھی روایت ہے یہ ظاہراً مولا کائنات سے. یہ روایت مولا فرماتے ہیں یا رسول سے یا مولا کائنات سے، اکثر ہمارے جہاں تک گمان ہے مولا سے. مولا فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی بن جاؤ، شہد کی مکھی بن جاؤ. کیا خاصیت ہوتی ہے شہد کی مکھی؟ جو چیز لیتی ہے یہ وہ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور جو نکالتی ہے وہ شہد ہوتا ہے. جو لو وہ بھی اچھا ہو اور جو نکالو وہ بھی اچھا ہو. نہ کسی کی برائی لو اور نہ کسی کو برا دو.
ہمارے ائمہ چاہتے ہیں کہ یہ مکھی نہ بنے، شہد کی مکھی بنے، اور ہم شہد کی مکھی نہیں بن پاتے ہیں، یہ مکھی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کتنے نمازی ہیں کہ کوئی باہر جا کے کہتا ہے کہ فلاں صاحب روز نماز پڑھنے آتے ہیں؟ آپ روز نماز پڑھتے پڑھتے مر جائیے، کوئی ایک بار بھی نہیں کہے کہ روز نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو غیبت کرتے، جھوٹ بولتے، چوری کرتے دیکھ لیں گے، پوری زندگی کہیں گے چور۔ یہ کس کا کام ہے؟ مکھی کا تو کام ہے نا۔ یہ ہم نے ایک مثال دی چھوٹی سی، ایسی بہت ساری بڑی بڑی چیزیں، یہ مکھی کا کام ہے۔ پہچانے ان چیزوں کی، یہ چیزیں آپ بنوانے، یہ ہماری بات نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ ائمہ کی بات ہے۔ آپ اس کو اپنے یہاں گاڑ باندھ کے رکھیں، اسے اصطلاح بنائیں، اس کو اصطلاح بنائیں۔ ہمارا آپ کا کام واہ واہی نہیں ہے، ہمارا آپ کا کام ہے راہ ہدایت کو اختیار کرنا، سیرت ائمہ پہ عمل کرنا، ائمہ کی باتوں کو ماننا، اس پہ چلنا، یہ ہمارا کام ہے۔ بس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ کچھ دن بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2-3 دن میں شہدائے کربلا کا بھی مختصر سا ذکر ہو جائے۔ ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم فضائل یا مصائب ذکر کر سکیں، لیکن بہرحال چند جملے بتا کے اس کے نزدیک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ کربلا میں کیا گزری اور کس پہ کیا بیتی کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم لوگوں تک روایتیں بھی جو پہنچی ہیں، اور روایتوں میں کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس چند جملے آج اس شہزادے سے متعلق جس کا نام شہزادہ قاسم۔ روز عاشور آیا، جناب قاسم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چچا جان ہم کو جنگ کی اجازت چاہیے۔ کون شہزادہ ہے؟ اسی نے تو کہا تھا نا کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ جملہ نہیں عزیزان محترم، یہ پورا فلسفہ موت، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فلسفہ موت، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پہ اتنا عمل تھا کہ پریشان تھا، چچا کسی طرح ہم کو اذن جنگ دے دیجیے۔ اور جب دیکھا کہ چچا ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں، ایک مرتبہ گیا کہ ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ ایک باغی خیال آیا کہ ہمارے بابا نے آخری وقت میں ہمارے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی، وصیت کی تھی کہ بیٹا جب کوئی مشکل کا وقت پیش آئے گا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہزادہ قاسم سوچتے ہیں کہ اس سے سخت وقت کون سا آئے گا۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، اب جو پڑھا تو اس میں امام حسن کی تحریر تھی، بیٹا قاسم میدان کربلا میں تو نہ ہوں گا، میرا بھائی حسین نرغ عادہ میں تنہا ہوگا، بیٹا قاسم ہماری طرف سے ہمارے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بھتیجا اس تعویذ کو لے کے، اس خط کو لے کے اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوا، چچا جان یہ بابا کی وصیت ہے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، حسین کیا کہہ سکتے تھے؟ بیٹا قاسم یہ بھائی حسن کا حکم نامہ لے آئے ہو، اب حسین کچھ نہیں بول سکتا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، سر پہ امامہ باندھا، پہران پہنایا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب اس شہزادے کو، بہت کم سن تھے جناب قاسم، بہت کم عمر کے تھے، بہت کم سن تھے، اتنے کم سن تھے کہ جب اس شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا تو گھوڑے کی رکابیں بڑی تھیں، شہزادے کا قد چھوٹا تھا۔ رکاب جانتے ہیں؟ ہمارے جوان اگر نہ جانتے ہو تو ہم بتا دیں، رکاب اسے کہتے ہیں کہ گھوڑ سوار جس پہ پیر رکھتا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رکاب میں پیر ہونا چاہیے، اور خاص کر کے جنگ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس پیر پہ زور دے کے انسان کو سپورٹ ملتا ہے، بغیر اس کے گھوڑ سواری ممکن نہیں ہے۔ جب امام حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا تو شہزادہ قاسم کا پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا، ہم اس جملے کو آپ کو بھی یاد دلائیں گے۔ شہزادہ قاسم کا پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، امام حسین نے رکاب کو کاٹا، رکاب چھوٹی کی تاکہ شہزادہ قاسم کا پیر رکاب تک پہنچ جائے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہا، قاسم میدان میں گئے، جنگ کرنی شروع کی، ایک مرتبہ اس کو مارا، اس کو مارا۔ فوج اشکیا نے کہا کہ دیکھو یہ علی کے گھرانے کا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اس کو ایسے نہیں ختم کر سکتے ہو، ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر لو، ایک دم سے حملہ کر دو۔ لو عزیزان محترم، فوج اشکیا نے قاسم کو گھیر لیا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ ایک کم سن نوجوان، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، ہاں اتنے نرغ عادہ میں تنہا، کب تک وہ کس سے لڑتا؟ ایک مرتبہ ایک ایسا گز پڑا کہ قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی، چچا ہمارا آخری سلام قبول ہو۔
حسین نے یتیم حسن کا کلام سنا، حسین برداشت نہ کر سکے۔ راوی لکھتا ہے کہ حسین خیمے گاہ سے مقتل کی طرف ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی شیر دہاڑتا ہوا جا رہا ہو۔ ادھر حسین خیمے سے نکلے، ادھر قاسم کا قاتل چاہتا ہے کہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کرے۔ عزیزو، حسین کا یہ عالم دیکھ کے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ لو عزادارو، یہ وہ ظلم ہے کہ جو کربلا میں کسی اور پہ نہیں ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا میں لاشیں پائمال کیے گئے ہیں، ابھی قاسم کا جسم لاشا نہیں ہے، ابھی قاسم زندہ ہے، ابھی جسم حیات ہے۔ حسین کو دیکھ کے جب گھوڑوں نے بھاگنا شروع کیا تو یہ بھاگتے ہوئے گھوڑے قاسم کے جسم سے نکلنا شروع ہوئے۔ ہائے گھوڑے کی ٹاپے، اس میں لگا ہوا لوہا، جب یہ ٹاپے قاسم کے جسم پہ پڑتی تھی قاسم چیخ پڑتے تھے، ہائے چچا مدد کیجئے۔ ایک پھول سا جسم، کمسن جسم، 3 دن کی بھوک و پیاس، مقتل میں لیٹا ہوا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم تڑپ رہے ہیں۔ ہائے چچا نصرت کیجئے۔ اب جو حسین قاسم کے پاس پہنچے، اے بیٹا قاسم، چچا نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ عزیزان محترم، آخری جملہ زحمت تمام، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ لو عزیزو، قاسم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بھتیجے نے چچا کے سامنے اس دنیا سے رخصت لی، روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین کے سامنے مرحلہ یہ تھا، لاش قاسم کو خیمے تک پہنچانا تھا، کدھر سے اٹھائیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سر اٹھاتے ہیں تو پیر کا حصہ نیچے رہ جاتا ہے، پیر کی طرف اٹھاتے ہیں سر کا حصہ۔ ایک مرتبہ حسین نے چہرے کو چہرے پہ رکھا، سینے کو سینے سے ملایا۔ راوی لکھتا ہے کہ اب جو حسین لاش قاسم کو لے کے مقتل سے چلے ہیں، قاسم کا پیر زمین میں جھلتا جا رہا ہے۔ عزیزو، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی، ایک جملے کو یاد رکھیے گا، جب حسین قاسم کو رخصت کر رہے تھے، جب قاسم کو سوار کیا تھا، قد اتنا چھوٹا تھا کہ پیر رکابوں تک نہیں پہنچا تھا۔ ہاں جب لاش قاسم کو اٹھایا، قد اتنا لمبا ہو گیا کہ پیر زمین سے چھل رہا ہے۔ ہاں یہ قاسم لمبے کہاں سے ہو گئے؟ نہیں عزیزو، اتنے گھوڑے دوڑے، قاسم کا جسم پاش پاش ہو گیا، رگوں پہ پڑا ہوا جس۔ حسین خیمے تک آئے، واہ قاسمہ واہ قاسمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔